بس اب پاکستان سے کوئی جنگ نہیں ہونی چاہیے، ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر نریندر مودی کو شٹ اپ کال، پاکستان کے خلاف جارحانہ رویے سے روک دیا، میں انہیں جنگ سے باز رکھنے میں کامیاب رہا، امریکی صدر نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا کریڈٹ لے لیا، وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے کہا پاک بھارت جنگ سب سے بڑی جنگ تھی، دونوں ایٹمی طاقتیں آپس میں لڑ رہی تھیں، 7 طیارے گرائے گئے، میں نے ٹیرف لگانے کی دھمکی دی تو انہوں نے 24 گھنٹے میں جنگ روک دی، لڑائی رکوا کر سب کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ براہ راست ہو یا بالواسطہ کسی بھی سرحدی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دشمن کو واضح پیغام، کہا بدامنی پھیلانے والے تمام عناصر ہمارے نشانے پر ہیں، دہشت گردی کے فریق کا جلد مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا، فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج عوام اور ترقی کے دشمن، تخریب کار تنظیمیں بھارتی سرپرستی میں بدامنی پھیلا رہی ہیں، پاکستان خطے میں امن کا خواہش مند ہے، عوام کے لیے روشن، مستحکم اور پرامن مستقبل ہماری اولین ترجیح، نوجوانوں کو سیاسی مفادات کے بجائے ترقی اور استحکام کے مثبت ایجنڈے پر متحد ہونا چاہیے، بلوچستان پاکستان کا فخر اور باصلاحیت لوگوں کا صوبہ ہے، وفاقی اور صوبائی حکومتیں صوبے کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، فلسطین سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر بات چیت، امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ، دونوں رہنماؤں کا باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ افغانستان کے ساتھ سیز فائر ہو چکا، اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو اسے ہمارے جواب کا پتہ ہے، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کر دیا، کہا کہیں بھی مسلح جتھا ہوگا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے متحرک ہیں، کامیابی کے لیے ضروری ہے سب ایک ہو کر متحد ہو جائیں، 3 سال بعد پاکستان مختلف نظر آئے گا، محسن نقوی کی مفتی منیب الرحمان اور ثروت اعجاز قادری سے بھی ملاقات، مدارس اور مساجد کے امور میں حکومتی دخل اندازی نہ ہونے کی یقین دہانی۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں پیش رفت، سرمایہ کاری کے نئے مواقع بھی زیر غور، پاکستان نے معاشی محاذ پر اہم کامیابیاں حاصل کر لی، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا معاشی استحکام، ذخائر میں بہتری، افراط زر اور پالیسی ریٹ میں کمی ہوئی، مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ پر آ چکی ہے، زر مبادلہ ذخائر 2.5 ماہ کی درآمدات کے لیے کافی ہیں، 3 عالمی ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کی، سیلاب کے باوجود امید ہے کہ 3.5% شرح نمو حاصل کر لی جائے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت بلٹ پروف گاڑیاں نہیں لیتی تو ہمیں دے دیں، ہمارا صوبہ بھی دہشت گردی سے متاثر ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا ایکس پر پیغام، وزیر داخلہ محسن نقوی سے بلٹ پروف گاڑیاں بلوچستان کو دینے کی درخواست، کہا گاڑیاں ملنے سے دہشت گردی کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا جا سکے گا۔ گاڑیاں واپس کرنا دہشت گردی کے خلاف نہ لڑنے کا بہانہ، وزیر اعلیٰ بدلتے بدلتے تھک جاؤ گے لیکن خیبر پختونخوا میں آپریشن نہیں رکے گا، وزیر مملکت برائے داخلہ امور طلال چودھری کی کڑی تنقید، سہیل آفریدی کو بزدار قرار دے دیا، کہا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایسا بندہ لگا دیا گیا، گاڑیاں واپس کرنے سے پولیس کو جو نقصان ہوگا اس کی ذمہ دار کے پی حکومت ہوگی، گورنر راج جیسا اقدام نہیں چاہتے۔ خیبر پختونخوا کو بہترین گاڑیاں فراہم کرنا وفاق کی ذمہ داری، دہشت گردی کے مسئلے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، نیشنل ایکشن پلان میں درج ہے صوبوں کی استعداد بڑھائی جائے، بیرسٹر گوہر کا رد عمل، کہا سہیل آفریدی کی وزیر اعظم کے اجلاس میں عدم شرکت کو ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ 26 نومبر کا احتجاج، علیمہ خان کے تیسری بار وارنٹ گرفتاری جاری، بانی پی ٹی آئی کی بہن آج بھی پیش نہ ہوئی، ضامن کی جانب سے داخل 1 لاکھ مالیت کا مچلکہ ضبط، انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کا 10 لاکھ روپے کے نئے مچلکے جمع کرانے کا حکم، آپ نے بوگس اور من گھڑت رپورٹ پیش کی، پولیس افسران کو شو کاز نوٹس جاری، جمعے کو ذاتی حیثیت میں طلب۔ ہنرمند پروگرام کے تحت چند ماہ میں 1,80,000 نوجوانوں کی ٹریننگ کا نیا ریکارڈ، 75,000 سے زائد ہنرمند نوجوان برسر روزگار، 15,000 انٹرنیشنل اداروں میں روزگار حاصل کرنے میں کامیاب رہے،
حکام کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ، اجلاس میں ہنرمند نوجوانوں کے لیے مریم نواز فری پرواز کارڈ کے اجرا کا فیصلہ، تعمیراتی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 24 کنسٹرکشن لیب قائم۔ لاہور کے علاقے نواکوٹ میں پتنگ کی ڈور گردن پر پھر جانے سے 21 سال کا نوجوان جاں بحق۔ نعمان یوسف پی ایچ اے میں ڈیلی ویجز پر ملازمت کیا کرتا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سخت غم و غصے کا اظہار، سی سی پی او سے رپورٹ طلب، ذمہ داران کے خلاف فوری کارروائی کا حکم۔ سی ٹی ڈی کا سبی میں خفیہ اطلاع پر ایکشن، فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد انجام کو پہنچ گئے، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، سہولت کاروں کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ بحیرہ عرب میں سعودی قیادت میں کمبائنڈ ٹاسک فورس کا ایکشن، 272 ارب 61 کروڑ روپے سے زائد کی منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ کمبائنڈ ٹاسک فورس میں پاکستان نیوی کا جہاز بھی شامل تھا۔ مشترکہ کوششیں علاقائی سلامتی کو مضبوط بناتی ہیں، امریکی سینٹرل کمانڈ کی مبارکباد۔ غزہ معاہدے کے اگلے مرحلے کی تیاریاں تیز، استحکام فورس کے قیام کے لیے مذاکرات جاری، غزہ امن پلان میں توقع سے بڑھ کر پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پر امید، حماس نے مزید 2 اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کر دی، تعداد 15 ہو گئی، 13 لاشوں کی تلاش جاری۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 13 فلسطینی شہداء کی لاشیں مل گئیں، شہداء کی تعداد 68,229 ہو گئی۔ ٹرمپ اور پیوٹن کی اہم ملاقات ملتوی، مستقبل قریب میں دونوں رہنماؤں کی کوئی ملاقات شیڈیول نہیں، وائٹ ہاؤس کی تصدیق۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایسی میٹنگ نہیں چاہتے جو وقت کا ضیاع ہو۔ پیوٹن اور زیلنسکی دونوں جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں اور اب اسے ختم ہونا چاہیے۔ امریکی صدر چینی ہم منصب سے کامیاب ملاقات کے لیے پرعزم، دونوں رہنماؤں کی ملاقات اگلے ہفتے جنوبی کوریا میں ہوگی۔ امریکہ اور کولمبیا کے تعلقات میں شدید کشیدگی، صدر گوستاوو پیٹرو کے خلاف دنیا سے مدد مانگ لی گئی۔ جس طرح انہوں نے فلسطین پر حملہ کیا، اب کولمبیا پر حملے کا سوچ رہے ہیں، دنیا ہماری مدد کرے۔ کولمبین صدر کا کابینہ کے اجلاس سے خطاب، وینزویلا کا کولمبیا کی فوج کی مدد کا اعلان۔ پنڈی ٹیسٹ کا تیسرا دن، پاکستانی بولرز کی عمدہ بولنگ، اسپنر آصف آفریدی ڈیبیو میچ کی اننگز میں 5 وکٹیں لینے والے 15ویں پاکستانی، اسٹاپس 76 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر۔ جنوبی افریقہ کے سامنے پاکستان کے 333 رنز کو برابر کرنا چیلنج بن گیا۔ بری پرفارمنس، برا انجام، 6 میچ کھیل کر بھی پہلی جیت نہ ملی۔ ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان کی ایک اور ناکامی، جنوبی افریقہ نے بارش سے متاثرہ میچ میں 150 رن سے ہرا دیا۔ سیمی فائنل کھیلنے کے برائے نام امکانات بھی ختم، آج انگلینڈ اور آسٹریلیا کا مقابلہ ہوگا۔ ویانا اوپن ٹینس میں کیمرون نوری نے آندرے روبالیو کو ہرا دیا۔ برطانوی کھلاڑی نے 6-2، 6-7 اور 6-2 سے کامیابی حاصل کی۔ آندرے زیوریو نے برٹش پلیئر کو سخت مقابلے کے بعد شکست دی۔ سوئس انڈور ٹینس میں بین شیلٹن نے پولش حریف کو ہرا کر دوسرے راؤنڈ میں جگہ پائی۔ اور چیمپئنز لیگ فٹ بال میں پی ایس جی کا پاور شو، فرینچ کلب نے لیورکوزن کو 7-2 سے ہرا دیا۔ بارسلونا کی اولمپیاکوس کے خلاف 6-1 سے کامیابی، لوپیز کی ہیٹ ٹرک۔ آرسنل نے ایٹلیٹیکو میڈرڈ کے خلاف میچ 4-0 سے جیت لیا۔ مانچسٹر سٹی نے ولاریال کو 2-0 سے شکست دی تھی۔